بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اسے آج تک اتنا پریشان نہ دیکھا تھا۔ وجہ میں جانتا تھا، اسے ڈگری مکمل کیے سال ہونے کو آیا تھا، مگر اسے جاب نہیں مل رہی تھی۔ میرے پاس سوائے دلاسوں کے اور کچھ نہ تھا، بس یہی کہہ پاتا کہ امید مت چھوڑو، دیکھنا ایک دن جاب مل جائے گی، بس کوشش کرتے رہو، اپلائی کرو گورنمنٹ میں، پرائیویٹ میں، بس یہی کچھ میں کہہ سکتا تھا۔ میں جو خود تعلیمی مراحل میں تھا، بھلے اپنے سے 2 سال بڑے بھائی کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ اب تو مجھے اپنے لیے خوف محسوس ہوتا تھا کہ کیا مجھے بھی جاب کے لیے یوں ہی خوار ہونا پڑے گا، بس اسی لیے آگے سوچنے کی میری ہمت ہی نہ ہوتی۔ اسد کو میں ہمیشہ اسد ہی کہا کرتا تھا، فرق بس 2 سال کا ہی تو تھا، جبکہ بچپن میں امی ابو ڈانٹتے کہ بڑا بھائی ہے، بھائی کہو، مگر میرا تو اس سے رشتہ ہی بہت انمول تھا، ساتھ کھیلنا، پڑھنا، گھومنا پھرنا، ہم کبھی دوست بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مگر آج مجھے لگتا ہے کاش آج اسد کا کوئی دوست ہوتا جس سے وہ دل کی باتیں بتا پاتا، بنا کسی لحاظ کے دل کی بات کہہ سکتا۔ وہ مجھے چھوٹا بھائی سمجھ کر بہت ساری باتیں مجھ سے چھپا جاتا تھا، مجھے معلوم تھا، مگر اب میں اس کے ساتھ بہت پریشان ہوں۔ وہ کچھ کہتا ہی نہیں، بولتا ہی نہیں، میں پوچھ کر تھک جاتا ہوں، مگر وہ دل کی بات بتاتا ہی نہیں۔ امی کا پریشانی کے مارے الگ برا حال تھا۔ ابو کے جانے کے بعد ہم دونوں ہی امی کا سہارا تھے۔ امی کتنی مشکلوں سے ابو کی پینشن پر گزارا کرتی تھی، یہ ہم ہی جانتے تھے۔ ہم نے تقریباً ساری پڑھائی اسکالرشپ پر کی تھی۔ اسد نے الیکٹرک انجینئرنگ کی تھی اور میں بی ایس کر رہا تھا۔ اسد بس سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھا جاب سرچ کرتا رہتا، نہ جانے کہاں کہاں اپلائی کرتا تھا، مگر کہیں سے بھی جواب نہ آتا۔ امی کی دعاؤں کے دورانیے بڑھ چکے تھے۔ وہ اسد کو سمجھاتی رہتی کہ روزوں کے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا، بس تو ہمت نہ ہارو، سب اس پر چھوڑ دو، زیادہ پریشان نہ ہو، جب وقت ہوگا لگ جائے گی نوکری۔ مگر ہم دونوں بھائی کبھی بھی اتنے مذہبی نہیں تھے۔ عید کے علاوہ امی کے بہت کہنے پر بس جمعہ ہی پڑھ لیتے تھے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ کاش ہم اللہ کے قریب ہوتے تو شاید اسد اتنے زیادہ پریشان دن نہ گزارتا۔ وہ ہماری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں صبح یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا، تب اسد بستر پہ بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کوئی جاب اپلیکیشن لکھ رہا ہوگا، میں نے پوچھا نہیں، ویسے بھی ان دنوں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا، بات بات پر چیخنے لگ جاتا تھا۔ امی نے ناشتہ بنایا، اسد سے پوچھا تو اس نے منع کر دیا۔ میں کھا کر نکل گیا۔ امی جانے کے بعد سو جاتی تھی، پھر 10-11 بجے اٹھ کر کھانے کی تیاری کرتی تھی۔ میں یونیورسٹی میں اہم کلاس لے رہا تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ گھر کا نمبر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ سر سے اجازت دے کر میں نے فون سنا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسد نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ میں جیسے تیسے دوست کی مدد سے گھر پہنچا۔ گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، محلے والے بھی ابھی آئے تھے، کوئی ایمبولینس کوئی کال ملا رہا تھا اور کوئی باتیں بنائے جا رہا تھا، ضرور لڑکی کا چکر ہے، آج کل کے بچے بھی نہ، بس ساری تربیت کی بات ہے۔ مجھ سے سننا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے امی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ تو اسد کے پاس سکتے میں بیٹھی تھی، وہ رو نہیں رہی تھی، وہ تو بت بن گئی تھی۔ ہم اسد کو ہاسپٹل لے کے گئے، مگر بہت دیر ہو گئی تھی۔ اگر لوگ باتیں بنانے اور تماشا لگانے کے بجائے امی کی حالت کا اندازہ کرتے، اسد کو ہاسپٹل لے جاتے تو شاید وہ بچ جاتا۔ 3 دن ہم پر قیامت تھے، لوگوں کی کڑوی باتیں اور کچھ دلاسے، اور بس بلاؤ وہ ماموں کا جنہوں نے پولیس کیس بننے سے نہ دیا۔ 3 دن بعد امی کا سکون ٹوٹا تو وہ ایسا روئی کہ مجھے لگا آسمان پھٹ جائے گا یا زمین چک ہو جائے گی۔ ان کی پہلی اولاد مر گئی تھی، ان کا لاڈلا، میں جو سب کے سامنے خود کو زبردستی روکے ہوئے تھا، وہ چھپ چھپ کر روتا تھا۔ اس دن میں بھی پھوٹ پھوٹ کر اپنی امی کے ساتھ رویا۔ اسد نے خود کو پھندا لگا لیا تھا۔ امی کو الہام ہوا تھا یا امی کی چھٹی وہ اس صبح جھٹکے سے جاگ اٹھی اور اسد کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، مگر اسد نے دروازہ مقفل کر رکھا تھا۔ امی نے بہت پیٹا، کھولنے کی کوشش کی، پھر محلے والوں کو بلایا، دروازہ تو توڑ دیا، مگر اسد نہ بچ پایا، اس کی سانسیں رک گئی تھی۔ کچھ دن بعد میں کمرے میں اسد کے سامان کو نکالے اس کو یاد کر رہا تھا کہ دراز میں پڑی اسد کی ڈائری دیکھ کر میں ٹھٹک گیا۔
یہ وہی ڈائری تھی جس پر اس صبح کچھ لکھ رہا تھا۔ میں نے جہاں پین دبایا تھا وہیں صفحہ کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ آج 1 سال اور 1 مہینہ پورا ہو گیا میرے رزلٹ آئے۔ مجھے یقین تھا میری جاب تعلیم کے دوران ہی لگ جائے گی۔ آخر کو میں کلاس کے بہترین طالب علموں میں سے تھا۔ جی پی بھی بہت عمدہ تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جو کمپنی آئیں وہ بس ٹیسٹ لے کر چلی گئیں۔ مجھے کچھ کلاس فیلوز نے ان کمپنیوں میں ریفرنس تھے، انہوں نے ان لڑکوں کو رکھ لیا، یہ دیکھ کر کہ ان کا رزلٹ کیا آیا۔ میں نے ہزاروں جگہ اپلائی کیا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ جہاں سے انٹرویو کی کال آتی وہاں ایک سیٹ کے لیے اتنے لوگ آئے ہوتے کہ میں حیران رہ جاتا۔ جن کی جاب لگ بھی گئی ہوتی وہ بھی آئے ہوتے اور پھر انہی لوگوں کے تجربے کی وجہ سے جاب مل جاتی۔ میں نے گورنمنٹ میں بھی اپلائی کیا مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں اتنا برا اسٹوڈنٹ تو نہ تھا۔ ٹیچرز ہمیشہ میری تعریف ہی کرتے رہے۔ جن کی جاب لگ گئی ان کا رزلٹ اتنا اچھا تو نہ تھا، پھر میں کیوں نامراد رہا۔ میں نے باہر بھی اپلائی کیا مگر وہاں تجربہ کار درکار تھا۔ میں اب بہت تھک گیا ہوں، زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ لوگوں کے سوالوں کا اور طنزیہ نظروں کا مقابلہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ میں اب کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں مر جاتا۔ مگر آج میں اس قصے کو تمام کر ہی دوں گا۔ میری امی کو میری وجہ سے جس شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ وجہ ہی ختم کر دوں گا۔ آگے کچھ نہ لکھا تھا۔ میرا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور میں نے وہ ڈائری اپنے پاس رکھ لی کہ امی نہ دیکھ لیں، ان کا درد تازہ ہو جائے گا۔ اس رات میں اسد کو یاد کرتے کرتے امی کے پاس ہی جا کر سو گیا۔ اگلی صبح بھی ویسے ہی غمگین تھی جیسے کہ ہمارے لیے ہر صبح ہوتی تھی۔ میں ناشتہ کر رہا تھا کہ کمرے سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز آنے لگی۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھا اسد کا فون بج رہا تھا جو دراز میں تھا۔ میں نے اٹھایا مگر سننے کے بعد میرے دل کی حالت یوں تھی کہ گویا کاٹو تو لہو نہیں۔ فون پر ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی کال تھی۔ HR آفیسر انگریزی میں کہہ رہا تھا، اسد ہم نے آپ کو اپنی مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا ہے۔ آپ نے آن لائن تمام ٹیسٹ کلیئر کر لیے ہیں، اب آپ ہیڈ آفس آ جائیں۔ آپ کو ایک چھوٹے سے پینل انٹرویو کے بعد باقی معلومات بھی مل جائیں گی۔ فون رکھنے کے بعد میں نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا قصوروار اسد تھا جس نے بے صبری سے کام کیا اور حرام موت کو گلے لگا لیا، یا یہ ہمارا سوسائٹل نظام؟ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔